بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ الکریم۔ دوستوں، 5 منٹس ریویو کی آج کی قسط میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح کہ آپ کو اندازہ ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا سے معاشی ماہرین کو تلاش کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے یا چلانا ہے۔ یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے، اور جو تصویر کا دوسرا رخ ہے اس ملک میں وہ یہ ہے کہ جب بھی حبیب جالب کی برسی آتی ہے تو باقاعدہ ٹی وی چینلز کو کال کی جاتی ہے کہ جی یہ ان کی جو برسی کی خبر ہے تھوڑا سا اسے کھینچ کے رکھیں یا پیچھے رکھیں۔ کیونکہ کہیں یہ جو 25 کو سوئے ہوئے عوام ہے یہ جاگ نہ جائیں۔ پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کتاب کا عالمی دن تھا تو مغرب یعنی جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہ کتابوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ لاہور میں ایک پروفیسر کے گردن کے اوپر اس کا گلا کاٹ دیا تھا مانجے کی ڈور نے، جو کہ 1985 سے یہ خبریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستوں، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ علم کی یہ توقیر ہے اور کتابوں کی یہ توقیر ہے اور اہل علم کی یہ توقیر ہے، وہاں پہ اس معاشرے میں پھر قحط الرجال پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی قحط الرجال کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کا قحط ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے۔ اس طرح ہم ایک دن میں نہیں پہنچے، ہم آہستہ آہستہ پہنچے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم پہنچ گئے اور ہمیں بالکل واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا سے ہم اس وقت معیشت دان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر پاکستانی ہوں گے، ہماری مجبوری ہے کہ بھائی پاکستانی کوئی کسی کو وزیر خزانہ بنانا ہے یا XYZ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ معاشرہ جو کہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے یہ اس کی پہلی نشانی ہے جہاں پہ قحط الرجال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اظہر من الشمس یعنی بالکل ہمیں سامنے دیواروں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا جناب، اب یہ تو خیر باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے پاکستان میں؟ حل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی جماعت بنے گی جو کہ اس پورے سسٹم کو چینج کرنے کے اوپر کام کرے گی، اور پھر وہاں سے سلیوشنز نکلیں گے۔ کیونکہ موجودہ جتنے بھی آپ کی سیاسی جماعتیں یا سیاسی سیٹ اپس ہیں وہ سب کے سب اس صورتحال میں شامل رہیں جنہیں اقتدار ملا ہے۔ یعنی اگر 85 سے آپ لگائیں، اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں، 85 سے آپ لگا لیں، 85 کے جو الیکشنز تھے وہاں سے لے کے آج تک یہ تمام جو آپ کی سیاسی 500 خاندان ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو موجودہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، صرف حکومت آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ نئی حکومت بھی اسی سینیریو کے اندر جائے گی فور شور اینڈ بائی آل مینس۔ اب نئی سیاسی جماعت کے لیے ہم اور آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں اس کا ایک فارمولہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا فیصلہ جو ہے ڈسکا کے عوام کر سکتے ہیں، اور یہ جو NA 249 کراچی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے یہاں کے عوام کر سکتے ہیں۔ الیکشنز ہوں گے، اب جو مین الیکشن ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کب ہوں گے، لیکن جو ضمنی الیکشن ہے اس میں آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں جنہوں نے 85 سے لے کے اب تک حکومت کی ہے، یا جتنے بھی آپ کے علاقے کے منتخب کردہ افراد ہیں جنہیں آپ نے ووٹ دیا، ان افراد کو اور ان سیاسی جماعتوں کے اوپر آپ کراس لگائیں بڑا سا، یا چھوٹا بھی لگا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جب تک اور کسی نئی سیاسی جماعت کو آپ موقع دیں، آلدو اس وقت جو جتنے بھی سیاسی جماعتیں وہ تقریباً کم و بیش ایک ہی ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت میجر رول ڈیلیور کر سکتی ہیں، کیونکہ اس میں نیشنل پارٹیز بہت کم ہیں۔
اور سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ایک نیشنل پارٹی یعنی جو کہ قومی سطح کی پارٹی ہوتی ہے وہی سسٹم کو چینج کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی ابھی پہلا قدم اٹھانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی پرانی سیاسی جماعتیں ان پہ کراس لگائیں ڈسکا میں اور NA 249 میں. جب تک آپ کراس نہیں لگائیں گے انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ابھی تو ووٹر کو یہ لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جی ووٹر ایک ہے تو ٹھیک ہے ووٹ دے رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو انہیں کراس کرنا, انہیں مسترد کرنا آپ کے اپنے بہتری کے لیے, آپ کے اپنے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. وہ چاہے PTI ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی دوسری جماعت ہو جسے آپ لوگ ووٹ دے رہے ہیں پچھلے 85 سے, ان پہ پہلی فرصت پہ کراس لگائیں. ان پہ کراس لگے گا تو پھر یہ اس ملک کو آگے چلنے کی کوئی صورتحال یا تدبیر نکلے گی. ادروائز یہی ہوگا کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ ساری دنیا میں جا کے معیشت دانوں کو تلاش کرے گی, اور یہ معیشت کے اس وقت کیا معاملات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو دوستوں اگر متفق ہیں اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.